نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العممي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد وائیو الاحترام حاضرین اور سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بحد و بے شمار احسان ہے کہ خالق کائنات نے، اس مالک ارض و سما نے آج کا یہ جمعۃ المبارک کا عظیم الشان بابرکت دن ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرمایا، اور اس کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں اپنے گھر میں اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس حق کے ذریعے ہدایت کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ سفر کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے اور شمسی انگریزی سال کا بھی یہ آخری جمعہ ہے، اور جیسے ہی نئے سال کا آغاز ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہی ربیع الاول شریف کا وہ عظیم البرکت اور عظیم الشان بابرکت مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب، اپنے محبوب، کل جہانوں کے سردار، وجہ تخلیق کائنات کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اپنے محبوب کی بعثت کے حوالے سے یہ اعلان فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر، ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ انہیں اپنا عظمتوں والا، اپنی شانوں والا، رفتوں والا رسول عطا فرمایا، اور وہ رسول جس کو رب ذوالجلال تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیتا ہے، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ رحمت، وہ اللہ کا عظمتوں، رفتوں اور شانوں والا محبوب جو خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی عظمتیں، اس کی رفتیں اور شانیں کسی انسان کے بس میں نہیں کہ انہیں وہ بیان کر سکے۔ ان عظمتوں اور شانوں کا میرے آقا کی وہ شانیں جو رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان کا کوئی اندازہ لگا سکے، کوئی احاطہ کر سکے۔ حسن و جمال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا عظمتیں عطا فرمائی۔ آج آپ کے سامنے میں خوشبو مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حوالے سے کچھ روایات رکھوں گا کہ ہر انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے، اور خصوصاً انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسول ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے بعض دوسروں پر عظمتیں عطا فرمائی ہیں، رفتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن جو رفتیں، جو شانیں اور عظمتیں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، کسی کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ رب ذوالجلال نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ، آپ سے حسین و جمیل میرے آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور یا رسول اللہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ صرف میری آنکھ نے نہیں دیکھا لیکن اس کا ہونا ممکن ہے کہ آپ سے حسین و جمیل ممکن ہو۔ لیکن دوسرا جملہ کہہ کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو، اس خیال کو ختم کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ فقط میری آنکھ میں نہیں، یہ میری آنکھ کا قصور نہیں ہے، بلکہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے تو آپ کا سے زیادہ حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا، پھر دیکھنے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں آپ کے حسن جمال جو رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمایا، فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اور ہر چیز سے رب ذوالجلال نے آپ کو بری پیدا فرمایا ہے، پاک اور صاف پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے رب ذوالجلال نے آپ کو پاک رکھا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا محسوس ہوتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ آپ کی مرضی کے مطابق رب ذوالجلال نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ جیسے جیسے آپ کی مرضی تھی، آپ چاہتے تھے، رب ذوالجلال آپ کو حسین و جمیل کر کے پیدا فرمایا اس نے آپ کو۔ اس طرح میرے آقا کا حسن و جمال آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ آج جو حسن جمال کا ایک پہلو ہے خوشبو مصطفیٰ، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ تو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نعوذ باللہ ہماری طرح بشر تھے، ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، ہماری طرح ان کے شب و روز گزرتے تھے، اور نعوذ باللہ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آئیں ذرا صرف ایک پہلو آج دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو پسینہ آتا ہے، اگر اسے جب گرمی محسوس ہوتی ہے، اس کا بدن گرم ہوتا ہے، اس کا جسم جب گرم ہوتا ہے تو اسے پسینہ آتا ہے، اور جب پسینہ آتا ہے تو پھر آپ خود سوچیں، خود نہ تصور کریں کہ انسان کو خود اپنے جسم سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے، خود اپنے جسم سے انسان کراہت محسوس کرنے لگتا ہے جب اسے تھوڑا سا پسینہ آ جائے، اور خصوصاً گرمیوں کے موسم میں پسینہ بھی زیادہ آتا ہے۔ جہاں پہ گرم علاقے ہیں، گرم ممالک ہیں، وہاں پہ انسان کا کیا حال ہوتا ہے، اور جب پسینہ آتا ہے تو دوسرا انسان اس کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر، آپ کی عظمتوں اور شانوں پر، اور جو رب ذوالجلال نے رفتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے جب آپ کو پسینہ آتا، آپ کا پسینہ مبارک اتنا خوشبودار ہوتا کہ دنیا کی کوئی بھی خوشبو، کوئی بھی عطر آپ کے سینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جس رستے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے وہ رستہ معطر ہو جاتا، جس گھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قدم رنجا فرما دیتے وہ گھر
خوشبوؤں کا گھر بن جاتا، اور جس گھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کوئی لے جاتا، اس گھر کو لوگ پھر بیت المتطہرین کا نام دیا کرتے، خوشبوؤں والا گھر اسے کہا کرتے کہ وہ خوشبوؤں والا گھر ہے۔ آپ کی ولادت مبارک جب دنیا میں ہوتی ہے، رب ذوالجلال جب آپ اس دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے اس دنیا میں آپ تشریف لائے، جب میرے آپ کو جنم دیا تو میرا گھر خوشبوؤں کے ساتھ معطر ہو گیا، اور ایسی پیاری خوشبو کہ میں اس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگی تھی۔ اتنی پیاری خوشبوؤں سے میرا گھر معطر ہو گیا، ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ اور پھر اسی سے مجھے ایک بات یاد آئی، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا کہ اس کی خوشبو تھی۔ پہلے میں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سنی نہیں ہے، کوئی بریلوی نہیں، ایک دیوبندی عالم وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خوشبو پھیل جاتی ہے، نشر الطیب خوشبو کا پھول پھیل جانا، فی ذکر نبی الحبیب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک یا آپ کا پسینہ مبارک نہیں، بلکہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کے ساتھ ذکر کیا جائے تو آپ کے ذکر کے وقت بھی فضا میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اور اسی حوالے سے وہ اپنی اس کتاب کا نام نشر الطیب فی ذکر الحبیب رکھتے ہیں کہ جب آپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو فضا ایک خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ یہ میرے آقا کا کمال ہے جو رب ذوالجلال نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی خوشبو کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو کے حوالے سے، کہ آپ اکثر دن کے وقت ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی آپ وہاں پہ قیلولہ بھی کیا کرتے، دن کو سویا بھی کرتے، آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم ان کا یہ معمول تھا، وہ اکثر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا کرتا تو آپ کے پسینہ مبارک کو وہ جمع کر لیا کرتی تھیں۔ فرماتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، اور میری والدہ ماجدہ باہر کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق ہمارے گھر میں تشریف لا کے وہاں پہ آرام فرماتے ہیں، اور میری والدہ کو کسی نے خبر دی کہ تمہارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میری والدہ کو پتہ چلا تو دوڑے واپس اپنے گھر میں تشریف لاتی ہیں، اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر پسینہ آیا ہوا ہے، پسینے کے قطرات مبارکہ ہیں۔ میری والدہ جلدی سے ایک شیشے کی بوتل لاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو پسینہ اس بوتل میں جمع کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، آنکھیں کھولی اور پوچھا کہ ماذا تفعلین، کہ اے ام سلیم تم کیا کر رہی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے جسم مبارک کا یہ پسینہ یہ آپ کا پسینہ مبارک میں جمع کر رہی ہوں، اور میں اسے اپنی خوشبو میں استعمال کروں گی، خوشبو میں ڈالوں گی، عطر میں ڈالوں گی، اور پھر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر اس پسینہ مبارک کو کیا کروں گی؟ میں اپنے بچوں کو برکت کے لیے لگایا کروں گی، ان کے جسم پہ، ان کے کپڑوں پہ میں برکت کے لیے آپ کو یہ پسینہ خوشبو کے طور پہ استعمال کیا کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتی، کیا ام سلیم تم نے ٹھیک کیا ہے، تم نے اچھا کیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ پسینہ مبارک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے خوشبو میں ڈالی میری والدہ نے، اور ہم اسے خوشبو کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ کتنا عمدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو مبارک تھی
کہ دنیا کی کوئی بھی خوشبو، کوئی بھی عطر، کوئی بھی سینٹ میرے آقا کے اس پسینے مبارک کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں اس تحفے میں دے سکوں، یا رسول اللہ آپ میری کوئی انتظام فرما دیجئے، یا رسول اللہ آپ خوشبو کا عطر کا انتظام فرما دیجئے جو میں اپنی بیٹی کو دے سکوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کرم نوازی پہ آپ کی رحمت کو قربان جائیے، آپ نے اس شخص سے یہ نہ کہا کسی عطار کی دکان پہ چلے جاؤ، کسی عطر بیچنے والے سے جا کے عطر لے آؤ، میرے پاس عطر نہیں ہے، میں عطر کا کاروبار نہیں کرتا، بلکہ فرمایا جاؤ جا کر ایک شیشی لے آؤ، کوئی چھوٹی سی بوتل لے آؤ اور ایک لکڑی کا کوئی پیس لے کے آؤ۔ وہ شخص جاتا ہے، جا کے ایک شیشے کی بوتل لاتا ہے اور لکڑی کا ایک ٹکڑا لاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بازو مبارک پہ پسینہ آیا ہوا تھا، آپ نے اس لکڑی کے ساتھ اس پسینے کو صاف کر کے اس بوتل میں سے جمع کر کے دے دیا اور فرمایا جاؤ جا کر اسے خوشبو کے طور پہ استعمال کرو۔ قربان جائیے اس صحابی پر، وہ اپنی قسمت میں رشک کرتے ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پسینے مبارک کو لے کر اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، اپنا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے عنایت فرمایا ہے۔ اور پھر جب اسے وہ استعمال کرتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ ان گھر والوں کی نسلوں میں اس پسینے مبارک کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب بھی وہ ایسے خوشبو وہ عطر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو استعمال کرتے، ساری اس بستی میں، اس سارے محلے میں خوشبو پھیل جایا کرتی تھی، اور لوگوں نے اس گھر کا نام پھر خوشبو والا گھر رکھ دیا۔ اس گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر پڑ گیا کہ اس گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو آتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عظمتیں عطا فرمائی تھی کہ آپ کا پسینہ بھی، آپ کا یہ پسینہ مبارک بھی لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بنتا تھا، اور لوگ اسے، صحابہ کرام اسے، میرے آقا کے غلام اسے عطر کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے لیتی ہیں اپنی رضاعت میں اور انہیں واپس اپنے قبیلے کی طرف لے کے جاتی ہیں، اپنے گھر کی طرف لے کے جاتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جس رستے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتی، وہ رستہ میرے آقا کی خوشبو سے معطر ہوتا جاتا، اور جب وہ اپنے گھر میں لے کے جاتی ہیں، روایات میں آتا ہے کہ بنو سعد کے سارے قبیلے میں خوشبو پھیل جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے وہ سارا بنو سعد کا قبیلہ معطر ہو جاتا ہے۔ اور زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ اکرام تلاش کرتے، جب میرے آقا کو تلاش کرنا چاہتے، آپ کو ڈھونڈنا چاہتے، تو کیا کیا کرتے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے پیچھے جایا کرتے تھے، وہ خوشبو سنا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رستے سے گزر کے گئے ہیں، اور جدھر سے میرے آقا گزر کے جاتے، صحابہ اکرام خوشبو سنتے سنتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ جایا کرتے۔ ایسی خوشبو، ایسی رب ذوالجلال نے اپنے آپ محبوب کو خوشبو عطا فرمائی، اور پھر یہ خوشبو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی، آپ کی ظاہری حیات میں نہیں تھی، بلکہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جسم مبارک میں، آپ کے سینے مبارک پہ میں نے اپنا ہاتھ رکھا، اپنے ہاتھ سے آپ کے سینے مبارک کو میں نے مس کیا، فرماتی ہیں میرے ہاتھ سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور ایسی پیاری خوشبو، فرماتی ہیں ایک زمانہ گزر گیا، ایک وقت گزر گیا ہے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، میرے ہاتھوں سے کھاتی بھی ہوں، آکلو، میں ہاتھوں سے کھاتی بھی ہوں، میں ہاتھوں سے اور کام بھی کرتی ہوں،
ہاتھوں کو دھوتی بھی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، لیکن ایک وقت گزرنے کے باوجود میرے ہاتھ سے وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ ابھی تک ایک عرصہ گزرنے کے باوجود، ہاتھوں سے ہزاروں کام کرنے کے باوجود، ہاتھوں کو ہزاروں بار دھونے کے باوجود میرے ہاتھ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو نہیں گئی۔ ابھی میرے ہاتھ سے میرے آقا کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت، ایسی خوشبو اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی۔ اور اگر آج بھی آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جائیں، اگر آج بھی آپ ان مبارک مقامات پہ جا کے اگر محسوس کریں تو خدا کی قسم آج وہ خوشبو میرے آقا کی وہاں سے آتی ہے۔ آج بھی اگر وہ خوشبو آپ سننا چاہیں، اگر آپ جا کے ان مقامات پر، ان متبرک مقامات پر آپ جا کے محسوس کریں، شرطیہ طور پہ جا کے دیکھیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے پر ضرور آئے گی۔ جہاں پر احد کا پہاڑ ہے وہاں پہ جائیں، وہ احد کے پہاڑ میں وہ گھاٹی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کے بعد، آپ کے زخم آنے کے بعد اس پہاڑ نے آپ کو جگہ عطا فرمائی، وہاں اس جگہ میں چلے جائیں، کسی بھی مقام پر جو خاص مقامات ہیں وہاں پہ چلے جائیں، آپ کو ایک ہی خوشبو آئے گی، اور وہ خوشبو مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ میرے خود وہاں سے صرف اوپر سے نہیں، بعض اوقات انسانوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کسی نے وہ یہاں پہ آ کے خوشبو لگا دی، جس طرح حجر اسود پہ وہ ہر وقت خوشبو لگاتے ہیں، اور اسی لیے حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والوں کو منع کیا جاتا ہے کہ حالت احرام میں حجر اسود کے قریب نہ جائیں، کہ چونکہ خوشبو لگانا احرام کی حالت میں یہ منع ہے، جائز نہیں ہے، اور احتیاط کے طور پر منع کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے مقام وہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، انسان سوچتا ہے، ذہن میں آ سکتا ہے کہ کسی نے یہاں پہ آ کے خوشبو لگا دی ہوگی، لیکن میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یہاں بہت چھوٹی سی جگہ ہے، جس طرح یہاں درمیان میں جگہ ہے، نیچے ہاتھ نہیں پہنچتا، تمہارا قد لمبا ہے، یہاں نیچے زمین کو کھرچ کر نیچے سے کوئی پتھر نکالو، مٹی نکالو کہ برکت کے لیے بھی ہم اسے پاس رکھیں گے۔ اور جب وہاں سے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میرے دوست نے نکالے اور ایک ایک اس نے سب کو تقسیم کر دیا، تقریباً 2005 کی بات ہے، اور 2010 میں جب اپنے گھر سے یہاں پہ آیا تو میں نے والدہ محترمہ کو کہا کہ وہ پتھر وہ جو میں نے وہاں سے لایا تھا اس کا وہ ٹکڑا مجھے دکھائے۔ سٹل اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جب اسے کھولا گیا، اس کپڑے سے نکالا گیا، تو یہ نہیں کہ پتھر کو قریب لایا جائے، اتنے دور سے اس کی وہ خوشبو ہمارے اس کمرے میں پھیل گئی۔ الحمدللہ وہی خوشبو اگر دنیا کی کوئی بھی عطر میں استعمال کی جائے، کوئی بھی سینٹ استعمال کی جائے، کسی کی طرح کی پرفیوم اگر استعمال کی جائے، ایک وقت گزرنے کے بعد اس کی وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ایسی کون سی خوشبو ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود، صدیاں گزرنے کے باوجود آج اسی طرح قائم اور قیامت تک وہ قائم رہے گی؟ یہ خوشبو مصطفیٰ ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے جسم مبارک میں، اپنے محبوب کے پسینے مبارک میں رکھ دی ہے، اور جس نے بھی اسے استعمال کیا ہے اس کا جسم تا حیات معطر ہو گیا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اتنا معطر ہو گیا ہے کہ لوگ کسی بھی خوشبو کا اس کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بھی وہ خوشبو عطا فرمائے، ہمیں بھی اس خوشبو کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جتنی بھی خالی جگہ ہے جو گیپ ہے، اسے برائے مہربانی پورتا بھی